آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. اور کوئی بھی جعلی وزیر اعظم وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے، وہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم کسی باہر ملک میں جاتا ہے اور وہ چٹ دے کر خطاب کرتا ہے اور چٹ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت خوددار قوم، جب ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ پوری دنیا میں گھماتا ہے. جب 4,758 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ملیں گے تو پھر ہم کیا نہیں کر سکتے. ہم یہاں پر اپنا صحت کا نظام مزید بہترین کر سکتے ہیں. ابھی اگر صحت کارڈ میں ہم 10 لاکھ اپنے عوام کو دے رہے ہیں، اس کو 20 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ابھی جو ہم 10 بڑے ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو پھر ہم 50 بڑے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. اگر ہم ابھی جو ہیں 34 یونیورسٹیوں کے ساتھ اس خیبر پختونخوا میں کھڑے ہیں تو اس کو مزید بہترین بنا سکتے ہیں. 15 اور یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن ہے، جس میں پرائمری سے مڈل تک ہمارا ڈراپ آؤٹ انتہائی زیادہ ہے، اس میں ہم مڈل سکولز بنا سکتے ہیں، اس میں ہائر سکولز بنا سکتے ہیں، ہائر سیکنڈری بنا سکتے ہیں، کالجز بنا سکتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو قرضے دے سکتے ہیں، بھائیوں کو قرضے دے سکتے ہیں، اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں، انڈسٹری لگا سکتے ہیں، اپنے معدنیات کو بہترین کر سکتے ہیں، اپنے قدرتی وسائل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم کیا نہیں کر سکتے اس چیز سے، لیکن یہ نہیں دیں گے. ایک مائنڈ سیٹ جو اوپر بیٹھا ہے، جو 78 سال سے خیبر پختونخوا کو اور پختون کو دبا رہا ہے، آگے آنے نہیں دے رہا، وہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خیبر پختونخوا اور پختون ترقی کرے. لیکن یہ پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں تو لڑ رہا ہوں، میں تو جھگڑ رہا ہوں، میں تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ راستہ اپنا رہا ہوں جس سے آپ کا مقدمہ میں ہر اس فورم پر رکھوں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. یہ بند کمروں کے فیصلے، اگر کوئی بندہ ادھر پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور سردی میں ہیٹر کے کمرے میں بیٹھا ہے اور گرمی میں اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے، اور وہ کاغذ اور پین لے کر ایک پالیسی بناتا ہے اور اسی اے سی اور ہیٹر کے کمرے سے یہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ مؤثر نہیں ہوگی. کوئی بھی انسان اگر وہ خوددار نہیں ہوتا وہ بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا. کوئی بھی قوم جو خوددار نہ ہو وہ جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اور کوئی بھی جعلی وزیر اعظم وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے، وہ ہماری ریپریزنٹیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستانی خوددار قوم ہے. اور ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم کسی باہر ملک میں جاتا ہے اور وہ چٹ دے کر خطاب کرتا ہے اور چٹ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت خوددار قوم، جب ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ پوری دنیا میں گھماتا ہے. میرے پاکستانیوں، میں تو کڑا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بڑے لیڈر تب بنیں گے جب آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ساتھ ہے.
آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ عزت اور ذلت ان کے ساتھ ہے. اگر آپ پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو وہ وعدہ بھی میرے رب نے کیا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں. تو اگر آپ ان چیزوں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہوں گی. پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی نہ آپ کو ڈرا سکے گی، نہ آپ کو دبا سکے گی، نہ آپ کو جھکا سکے گی. دوسری بات، اگر پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پائے گی. تو آپ لوگوں نے اپنا کامل ایمان اپنے رب پر رکھنا ہے، رب العالمین پر رکھنا ہے، اور اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. دوسری بات، شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن میری بار بار تقریروں میں جو میں کہتا ہوں شاید آپ لوگوں کی تھوڑی نالج میں آیا ہو کہ خیبر پختونخوا کا وفاق پر حق وہ 4,758 ارب روپے ہے جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا. ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ 2018 میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے NFC شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جب قبائلی اضلاع مرج ہوئے اور وہاں پر NFC شیئر تقسیم نہیں ہو رہا، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو یہ کر رہا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ ایک طرف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے 4,758 ارب روپے، دوسری طرف میرے پاکستانیوں IMF نے وفاقی حکومت اور ان کے وزراء کے خلاف چارج شیٹ بنائی ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. مطلب ایک طرف یہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں، اس پر باہر جزیرے خرید رہے ہیں، اس پر باہر فلیٹس خرید رہے ہیں. یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے. جو ٹیکس آپ دیتے ہیں یہ اس کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میری عوام کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے. مطلب جو بندہ ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے ایک گلی میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہو، اور وہ صبح اپنے بچوں کے لیے چائے کی پتی خرید رہا ہو، اس پر جو وہ ٹیکس دیتا ہے وہ اس 5,300 ارب روپے میں اس کی یہ خون پسینے کی کمائی شامل ہے. ایک طرف میں 4 ارب روپے ان لوگوں کے لیے مختص کر رہا ہوں جن کو انہوں نے جبری طور پر طرح سے مجبور کیا کہ وہ باہر آئیں. اس پر پورا نیشنل میڈیا چیخیں مار رہا ہے، لیکن ان کی زبان بندی ہوئی ہے کہ وہ 5,300 ارب روپے پر ایک بات بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف ہم پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، میڈیا پر چلتا ہے کہ میرے جو 21 معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں، میرا میڈیا چلاتا ہے کہ 14 اس میں دہشت گرد تھے، حالانکہ اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. اس پر تو میڈیا نیوز چلا دیتا ہے، لیکن جب معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تب میڈیا کچھ نہیں بولتا. ہمارا تو گلہ بنتا ہے، لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنی سوشل میڈیا کا. ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں. ہم نے ایک ایک خاندان کے 10 لاشیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں.
ہم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ننگے پاؤں سڑکوں پر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑیں، وہ باہر آ رہے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کرفیو کے دوران اگر کوئی بھی بندہ سڑک پر آتا تھا اس کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن کسی بھی میڈیا چینل نے ہم پر جو ظلم ہوا وہ نہیں دکھایا۔ ابھی تو ہمارا گلہ بنتا ہے، لیکن آج الحمدللہ جس طرح ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے تیرا کے لوگوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا، ہم قبائلی پختون، خیبر پختونخوا کی عوام ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے۔ اور جو اس دفعہ دکھایا گیا ہے، جو ظلم، جبر، فسطائیت اس دفعہ سوشل میڈیا نے دکھائی ہے، یہ پچھلے آپریشنز کا 5% بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ یہ بند کمروں کے فیصلے، اگر کوئی بندہ ادھر پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور سردی میں ہیٹر کے کمرے میں بیٹھا ہے اور گرمی میں اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے، اور وہ کاغذ اور پین لے کر ایک پالیسی بناتا ہے اور اسی اے سی اور ہیٹر کے کمرے سے یہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ مؤثر نہیں ہوگی، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تمام لوگ چاہتے ہیں، پورا پاکستان چاہتا ہے۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو، لیکن دہشت گردی کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ دہشت گردی کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بٹھا کر ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے، تاکہ وہ پالیسی صرف 3 سال اور 6 سال کے لیے نہ ہو، وہ صدیوں کے لیے ہو، اور دہشت گردی کی جڑ کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے۔ تبھی جو ہے یہاں پر مستقل اور پائیدار امن آ سکتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، مسئلے مسائل بہت ہیں۔ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو، میری بہنوں کو، بھائیوں کو، آپ سب کو جو صوبے کے وسائل ہیں اور صوبے کے مسائل ہیں، اس پر مسلسل بات کرنی چاہیے۔ آپ شادی میں جاتے ہیں، اس پر بات کریں، آپ کالج جاتے ہیں، اس پر بات کریں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، اس پر بات کریں، آپ دوستوں کے درمیان ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، اس چیز پر بات کریں، کیونکہ ہمیں بھی نہیں بتایا گیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے نیچے لوگوں کو بتائیں۔ اور اس طرح ہر بندے کو جب پتہ لگے گا کہ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ہر بندہ آواز اٹھائے گا اور ہمارے حقوق ملیں گے۔ جو ہمارے موجودہ وسائل ہیں، کم وسائل ہیں، اس میں ہم اتنا ڈیلیور کر رہے ہیں کہ الحمدللہ تیسری دفعہ لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، ہمیں ووٹ دے رہے ہیں۔ جب 4758 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ملیں گے تو پھر ہم کیا نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پر اپنا صحت کا نظام مزید بہترین کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر صحت کارڈ میں ہم 10 لاکھ اپنے عوام کو دے رہے ہیں، اس کو 20 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ابھی جو ہم 10 بڑے ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو پھر ہم 50 بڑے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ابھی جو ہیں 34 یونیورسٹیوں کے ساتھ اس خیبر پختونخوا میں کھڑے ہیں تو اس کو مزید بہترین بنا سکتے ہیں، 15 اور یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں۔ جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن ہے، جس میں پرائمری سے مڈل تک ہمارا ڈراپ آؤٹ انتہائی زیادہ ہے، اس میں ہم مڈل سکولز بنا سکتے ہیں، اس میں ہائر سکولز بنا سکتے ہیں، ہائر سیکنڈری بنا سکتے ہیں، کالجز بنا سکتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو قرضے دے سکتے ہیں، بھائیوں کو قرضے دے سکتے ہیں، اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں، انڈسٹری لگا سکتے ہیں۔
اپنے معدنیات کو بہترین کر سکتے ہیں, اپنے قدرتی وسائل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم کیا نہیں کر سکتے اس چیز سے, لیکن یہ نہیں دیں گے. ایک مائنڈ سیٹ جو اوپر بیٹھا ہے, جو 78 سال سے خیبر پختونخوا کو اور پختون کو دبا رہا ہے, آگے آنے نہیں دے رہا, وہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خیبر پختونخوا اور پختون ترقی کرے. لیکن یہ پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں تو لڑ رہا ہوں, میں تو جھگڑ رہا ہوں, میں تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ راستہ اپنا رہا ہوں جس سے آپ کا مقدمہ میں ہر اس فورم پر رکھوں. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں نے صرف بس میرا ساتھ دینا ہے. زب پوش ہو زمان کار پوش ہو. انشاءاللہ. اچھا, جب تک میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کھڑا رہوں گا. لیکن جو ان کے ارادے ہیں شاید میں نہ رہوں. یہ میری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو آپ نے جو آپ کے حقوق ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور ہر بندے تک پہنچانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر اس فیصلے سے باغی ہونا ہے جو بند کمروں میں کیے جائے اور یہاں آپ پر امپلیمنٹ کیے جائے, کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے سر کا سودا پاکستان سے باہر ہوگا. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو بند کمرے کے فیصلے آپ پر امپلیمنٹ ہوگے اور 80,000 شہداء کو پیش کرنے کے بعد آپ پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی بھی مسلط ہوگی اور بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط ہوں گے. اس دفعہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. اس دفعہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. اس دفعہ نوجوانوں آپ نے کھڑا ہونا ہے, آپ نے آواز اٹھانی ہے, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی مایوس نہیں کریں گے. نہ ہی میرا لیڈر 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ان کے سامنے جھکا ہے, نہ اس کا سپاہی ان کے سامنے جھکے گا.